السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محبوب علی ہے اینڈ میں فیملی فزیشین کے حیثیت سے پریکٹس کرتا ہوں. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت موسم کی صورتحال کے حوالے سے ہیٹ اسٹروک جو زبان زد عام ہے اخبارات میں اور میڈیا میں پرنٹ اور الیکٹرانک میں آ رہا ہے, اور جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ موسمیات وہ بھی لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پورے پاکستان میں صوبہ سندھ میں اور کراچی میں ایک ہیٹ ویو کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس میں لوگوں کو آگاہی یہ دینی ہے, تھوڑا جو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں گے زیادہ ہم اس پہ فوکس کریں کہ لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے, لیکن چند بنیادی باتیں اس حوالے سے بھی بتانا ضروری ہے کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکچولی ان نارمل ہیلتھ کنڈیشن میں جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے کوڈ 37 جس ہم مانتے ہیں کہ نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ مینٹین ہوتا ہے. پورا ایک تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہوتا ہے دماغ کے اندر ہائپوتھیلمس میں, وہ کنٹرول کرتا ہے. لیکن جب صورتحال اس طرح کی ہو جائے کہ موسم شدید گرم ہو جائے, میں ریورس آرڈر میں پیچھے سے سب سے پہلے ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے بات کروں گا. ہیٹ اسٹروک وہ کنڈیشن ہے جس میں عام زبان میں کہتے ہیں مریض کو لو لگ گئی گرمی کی وجہ سے. اس کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں. اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک میں مریض سر درد کی شکایت کرتا ہے, متلی کی, الٹی کی, اور تھوڑا سا دماغی صورتحال ڈیلیریم کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ اس کی باتیں پوری طرح سے ہوش و حواس میں جو ایک موجود شخص کرتا ہے اس سے ذرا وہ ہوتی ہے, جیسے بہکی باتیں کرتا ہے. اور اگر اس کو صحیح طرح سے تدارک نہیں کیا گیا تو مریض کوما, یا جس کو بے ہوشی کہتے ہیں, اس میں بھی جا سکتا ہے. اور جب مریض کوما میں چلا جائے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے تو اس کو انٹینسیو کیئر یونٹ میں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, جو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے. عام آدمیوں کے لیے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اتنے ICU بیڈ نہیں ہوتے, اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے ہیٹ اسٹروک, ہم چاہتے ہیں کہ مریض اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہیٹ اسٹروک میں آپ آؤٹ ڈور میں کام کر رہے ہیں بہت سخت گرمی میں, اور آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیے. جو علامات ظاہر ہوتی ہیں میں نے بتایا, سر درد, متلی, چکر آنا, اور مریض کا جسم کا ٹمپریچر 41, یہ بڑا وہ کریٹیکل پوائنٹ ہے, 41 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جاتا ہے, اور مریض کو پسینہ بالکل نہیں آتا. ڈرائی اسکن ہوتی ہے اور بڑی گرم ہوتی ہے, آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کی اسکن, یعنی کہ ہاٹ اینڈ ڈرائی اسکن, کوئی پسینہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور مریض کے متلی اور تھکاوٹ اور فٹیگ جس کو کہتے ہیں, اور بالکل کمزوری نقاط محسوس کرتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو شوگر کے مریض ہیں یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں جس کو ہم کو ماربڈ کنڈیشن کہتے ہیں, تو ان مریضوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے. تو اس صورت میں مریض کو فوراً, اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ایسے کسی شخص سے آپ کا انٹریکشن ہو جائے, تو اس کو فوراً اس گرمی کے جو اوپن اسپیس ہے اس سے ہٹا کے چھاؤں میں لے کر آنا ہے, جہاں پنکھے چل رہے ہوں, یا اگر ہاسپٹل قریب ہے یا AC کمرہ ہے تو اس میں رکھا جائے, یا اگر صرف پنکھے ہیں تو آپ برف کی اسپنجنگ, کولڈ اسپنجنگ یعنی کہ برف کے پانی کی اس کے جسم میں اسپنجنگ کر سکتے ہیں اس کے باڈی ٹمپریچر کو نارمل لانے کے لیے. اور پھر سمپل ہم ORS کا سولوشن دے سکتے ہیں اس کو, یعنی کہ نمک اور پانی کا سولوشن بنا کے دے سکتے ہیں. اس کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 5 لیٹر پانی اس کو ملنا چاہیے, اور 25 گرام اس کو سوڈیم ملنا چاہیے. لیکن اس سے بعض دفعہ ضرورت انٹراوینس فلوئڈ کی بھی پڑتی ہے کہ مریض کی اتنی شدید ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس کو آپ کو انٹراوینس فلوئڈ دینا پڑتا ہے. اب ہم کوشش کریں کہ صورتحال اس نہج پہ نہ پہنچے, تو اس سے پہلے ہم یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ جب بہت ضروری نہ ہو تو 11 سے لے کر صبح کے شام 5 بجے تک آپ گرمی میں باہر غیر ضروری طور پر نکلنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر مجبوری ہے, کسی کی نیچر آف جاب ایسی ہے, آؤٹ ڈور ورک ہے, تو اس کو سر ڈھانپنا چاہیے کیپ سے, ہیٹ سے, اور فل آستین کے کپڑے, ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا چاہیے جو کھلے ہوادار کپڑے ہوں, ڈھیلے ڈھالے ہوں. اور ہر تھوڑی دیر میں واٹر بریک لینا چاہیے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ تھوڑی دیر میں اس کو پانی پینا چاہیے.
اور کنٹینیوس سورج میں ایکسپوز رہنے سے بہتر ہے تھوڑی دیر کام کر کے 10-15 منٹ چھاؤں میں بیٹھ کر اس کو سانس لینی چاہیے، وہاں پانی پینا چاہیے اور سر ڈھانپنا چاہیے، یہ تولیہ ہے یا رومال ہے سر پہ ڈال کے گیلا کر کے. اس سے اب موٹر سائیکل پہ جو لوگ چلتے ہیں اگر بہت لمبا ٹریول ہے اس کا کسی درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کے پانی پی لیا اور وہاں چھاؤں میں سستا لیے ذرا، پھر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں.